محمد ہاشم لاشاری، بیورو چیف، سٹی 26 نیوز حیدرآباد۔ رپورٹ شامل کرتے ہیں معروف افسانہ نگار، ناول نگار، بہترین شخصیت کے مالک منشی پریم چند کی زندگی کے مختصر تاریخ ہمارے بیورو چیف سٹی 26 نیوز حیدرآباد کی تیار کردہ اس رپورٹ میں۔ منشی پریم چند معروف افسانہ نگار 31 جولائی 1880 میں پیدا ہوئے۔ منشی پریم چند کا اصل نام دھنپت رائے شریواستو تھا۔ آپ 31 جولائی 1880 میں بنارس کے قریب گاؤں لاموہا میں پیدا ہوئے۔ پریم چند کے والدین نوجوانی میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ جب وہ 14 برس کے تھے تو ان کی والدہ وفات پا گئیں اور ان کے والد نے دوسری شادی کر لی۔ جب پریم چند کی عمر 15 برس کی ہوئی تو آپ کے والد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا۔ پریم چند اپنی سوتری ماں اور اس کے بہن بھائیوں کے لیے ذمہ دار چھوڑ دیا گیا۔ زندگی کے ابتدائی دور میں پریم چند نے بہت غریب غربت کا سامنا کیا۔ انہوں نے ایک وکیل کے بچے کو ایک ماہ کے لیے 5 روپے معاوضے پر پڑھایا۔ جب پریم چند کی عمر 15 سال کی تھی تو ان کی شادی کر دی گئی۔ بچپن میں ان کی شادی ناکام ہو گئی اور بعد میں اس نے دوبارہ شورانہ دیوی سے شادی کر لی۔ شورانہ دیوی نے پریم چند کی جدوجہد میں ان کی مدد کی۔ پریم چند نے اپنے میٹرک کا امتحان 1818 میں بڑی مشکل کوششوں کے ساتھ پاس کیا اور 1899 میں 18 روپے میں ماہانہ تنخواہ کے ساتھ اسکول میں پڑھانا شروع کیا۔ انہوں نے BA انگریزی، فارسی اور تاریخ کے مضامین کے ساتھ پاس کیا اور بعد میں پریم چند نے ڈپٹی ذیلی انسپکٹر آف اسکول کے طور پر کام کیا۔ پریم چند نے مالی جدوجہد کی زندگی بسر کی۔ ایک بار جب اس نے کچھ کپڑے خریدنے کے لیے 2.25 روپے کا قرض لیا تو اسے واپس کرنے کے لیے 3 سال کی جدوجہد کرنی پڑی۔ جب پوچھا گیا کہ وہ اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں لکھتے تو اس نے جواب دیا کہ میرے پاس کیا عظمت ہے کہ میں کسی کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں اس ملک میں لاکھوں لوگوں کی طرح رہتا ہوں۔ میں عام ہوں، میری زندگی بھی عام ہے۔ میں ایک غریب اسکول کا استاد کے طور پر کام کرتا ہوں۔ میں اپنے تمام زندگی اس بات پر آرزو کی اور دکھوں سے چھٹکارا حاصل کروں، لیکن میں نے اپنے آپ کو دکھ سے آزاد کرنے کے قابل نہیں رہا۔ اس زندگی کے بارے میں کیا خاص بات ہے جو کسی کو بتایا جائے؟ آپ کا پہلا ناول اسرار ماں درست ہے، رسالہ کی آواز خلق میں 18 اکتوبر 1903 کو شائع ہوا اور 1907 میں دوسرا ناول کیش نا کے نام سے لکھا جو اب موجود نہیں۔ اس کے بعد 5 افسانوں کا مجموعہ سرزمین وطن کے نام سے 1908 میں منظر عام پر آیا، جس میں آپ نے آزادی کی حریت، غلامی، بغاوت کے موضوعات کو چھیڑا۔ حکومت برطانیہ کے اس پر پابندی عائد کر دی، چنانچہ گورکھپور کی حکومت نے سخت پابندی عائد کی اور اس کے تمام نقول حاصل کر کے جلا دی اور آئندہ کے لیے سختی سے نمٹنے کی وارننگ دی۔ پریم چند نے ان افسانوں میں نواب رائے کے کلمی نام سے لکھا، بعد میں پریم چند کے نام سے لکھنا شروع کیا۔ منشی پریم چند کا افسانہ نگاری میں مقام اپنی بحث میں پڑھیں بغیر کہ اردو کا پہلا افسانہ نگار کون ہے۔ یہ بات بالکل واقع ہے کہ اردو کا پہلا اہم اور بڑا افسانہ نگار پریم چند ہے۔ اردو ادب میں ایک ایسا نام ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ہندوستان کے دوسرے افسانہ نگاروں کی طرح آپ نے پیار، محبت، عشق، ہیرو ہیروئن جیسے سطحی موضوعات کو اپنے اظہار کا ذریعہ نہیں بنایا، بلکہ حقیقت پسندی کی طرف اپنے ذہن کو اور قلم کو رخ جمایا۔ آپ کے قلم سے ہندوستان کی مٹی کی خوشبو آتی ہے۔ آپ کی افسانہ نگاری کے 4 ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے۔ موضوعاتی اعتبار سے منشی پریم چند کے افسانوں کی 3 بڑے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ جب ان پر داستانوں کا اثر تھا، جب وہ حب الوطنی کے جذبے سے سرشار تھے، جب انہوں نے انسانی نفسیات کا مطالعہ کیا، طبقاتی جبر کے حوالے سے کیا۔
پریم چند کے کردار اکثر معاشرے کے ستائے ہوئے عام لوگ ہیں۔ انہوں نے ان ستائے ہوئے اور کچلے ہوئے مظلوم لوگوں کو، خصوصاً دیہاتوں میں جاگیرداروں اور مہاجروں کے ظلم کے مارے ہوئے لوگوں کی زبان دی اور ان کے اندر آزادی کی تڑپ اور جدوجہد کا جذبہ پیدا کیا، اور ایک دن تعمیر کی اور طبقات سے آزاد معاشرے کا وجود ان کا بنیادی نظریہ تھا۔ وہ مسالت اور حقیقت کے امتزاج سے اپنی ثانوی دنیا کی تخلیق کرتے ہیں۔ بقول ڈاکٹر محمد حسین، انہوں نے اپنے ایسے کردار رائے ہیں جو فرق البشر طاقت کے ساتھ زندگی کی ساری راحتوں پر لات مار کر کسانوں اور مظلوموں کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں، تان تشفی سے بے پرواہ ہو کر سماجی خرابیوں سے لڑتے ہیں، اور کسی قسم کی ذہنی اور جسمانی ضرب ان کے ماتھے پر شکل نہیں لا سکتی۔ آپ نے افسانوں میں سادہ زبان استعمال کی اور آپ نے سنسکرت کے الفاظ کا استعمال کم کیا۔ آپ نے اکثر کرداروں کے مقابلے میں ان کے لہجے اور تلفظ میں تخلیق کیے جو آپ کو زبردست مشاہدے کا غماز ہے۔ آپ نے ہندوستان میں کے لوگوں کو حقیقت پسندی سے روشناس کرایا، اس وقت جب ہندوستان میں مذہبی داستانیں اور مافوق الفطر موضوعات عروج پر تھے۔ آپ نے بین الاقوامی، ملکی، علاقائی، معاشرتی مسائل پر قلم اٹھایا۔ آپ نے ہندوستان کی دیہی موضوعات کے ساتھ ساتھ متوسط شہری کی زندگی کے مسائل پر بھی لکھا۔ آپ کے افسانوں کے مجموعے کے کچھ اس طرح ہیں: سوز وطن 1908 میں، پریم پچسی اول 1915، پریم پچسی دوئم 1918، پریم بیتی 1920، خاک پروانہ 1920، خواب و خیال 1928، فردوس خیال 1929، پریم چالیسی 1930، آخری تحفہ 1934، زاد راہ 1936۔ زندگی کے آخری برسوں کے دوران میں بہت ہی بیمار ہو گئے اور صحت خراب ہونے کی بدولت ان کا انتقال 8 اکتوبر 1936 کو 56 سال کی عمر میں ہوا۔ محمد ہاشم لاشاری، بیورو چیف، سٹی 26 نیوز، حیدرآباد۔